پہاڑوں میں رہنے والی پراسرار مخلوق کے بارے میں ایک سچی خوفناک کہانی۔ میرا نام وقاص ہے اور یہ کہانی میرے دوست ابراہیم کے ساتھ پیش آئی۔ ابراہیم ارضیاتی تحقیق کے شعبے سے وابستہ تھا اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں مختلف پہاڑی سلسلوں پر کام کر چکا تھا۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ ابراہیم کو گلگت بلتستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں کچھ زیر زمین دھاتوں کی کھوج پر بھیجا گیا۔ جہاں بھیجا گیا وہ علاقہ ہے جو عام نقشوں میں نظر نہیں آتا۔ مقامی لوگ اور چرواہے بھی وہاں رات گزارنے سے گریز کرتے ہیں۔ لوگوں میں قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ وہاں پہاڑ زندہ ہیں، یا یوں کہیے کہ پہاڑوں میں اندیکھی مخلوق آباد ہے۔ ابراہیم ایک مقامی گائیڈ کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ یہ الگ تفصیل ہے کہ اس گائیڈ کو وہاں جانے پر کس طرح راضی کیا گیا۔ راستہ دشوار گزار تھا، لیکن خوش قسمتی کہ موسم بالکل صاف تھا۔ انہوں نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنے خیمے لگائے اور ایک خشک ندی کے قریب لگائے جو پتھروں سے گھرا ہوا علاقہ تھا۔ پھر وہ دن بھر اپنے آلات سے زمین کا مطالعہ کرتا رہا، اور گائیڈ کو چونکہ اس کے ساتھ تب تک رہنا تھا جب تک کہ کام مکمل نہ ہو جائے، تو اس نے اس دوران سوکھی لکڑیاں جمع کر لیں کہ رات میں آگ لگانے اور کھانا پکانے کے کام آئیں گے، کیونکہ ویران علاقہ تھا، کھانا خود ہی پکانا تھا۔ اس دن ابراہیم نے تقریباً مطلوبہ علاقے کے آدھے حصہ کا کام مکمل کر لیا۔ رات ہو گئی تو بقیہ کام دوسرے دن پر ٹال دیا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ ابراہیم کے مطابق وہ خیمے میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ اسے گائیڈ کی سانسیں تیز محسوس ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خیمے کے باہر ہلکی نیلی سبز روشنیاں چمک رہی تھیں، جیسے کہ کئی قندیلوں نے پہاڑوں کو روشن کر رکھا ہو۔ پہلے ستاروں کا گمان ہوا، مگر وہ روشنی آسمان سے نہیں، زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ ابراہیم نے گائیڈ کو جھنجھوڑا، جو سوتے میں لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولے ہوئے وہ بے حس پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے جیسے کچھ بڑبڑا رہا ہو، مگر آواز نہ نکل رہی ہو۔ ابراہیم نے ہمت کی اور خود خیمے سے باہر نکلا، اور جو اس نے وہاں دیکھا بہت ہی عجیب منظر تھا۔ ایک عجیب و غریب مخلوق، انسانی قد، مگر اس کا جسم چمکدار پتھروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سبز نیلی روشنی سے جل رہی تھیں، اور وہ اپنے لمبے ہاتھوں سے اور پنجے دار انگلیوں سے پہاڑ کو کھرچ رہا تھا۔ ابراہیم کا جسم جیسے مفلوج ہو گیا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس مخلوق نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی ابراہیم کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں، اور وہ منظر جیسے ابراہیم کے ذہن میں فلم کی طرح قید ہو گیا۔ وہ اس مخلوق کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب ہوش آیا تو وہ ندی کے کنارے اکیلا پڑا تھا، اور گائیڈ بھی غائب تھا۔ ان کا خیمہ، آلات، سب کچھ جلا ہوا تھا۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر کسی نہ کسی طرح قریبی گاؤں تک پہنچا۔ وہاں سے کسی طرح اپنے ادارے سے رابطہ کیا، اور گھنٹہ بھر تک وہ لوگ اس کو لینے آن پہنچے۔ جب تک وہ وہاں رکا، گاؤں والے اسے دوبارہ وہاں جانے سے منع کرتے رہے۔ کئی ایک واقعات بھی اس کو سنائے، جن کو سنتے وقت وہ پہلے کی طرح ہنسنے کی بجائے اور خوف میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ جو کچھ وہ لوگ بتا رہے تھے کم و بیش ویسا ہی کچھ اس نے رات میں دیکھا تھا۔ اب گائیڈ کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ کافی دنوں بعد اس گائیڈ سے ملاقات ہوئی تو وہ بالکل چپ چاپ اور گمسم تھا، بس اس کے سوالات کے جوابات میں اسے گھورتا رہا۔ گاؤں والوں کے مطابق وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا، یوں سمجھ لیجیے کہ گونگا ہو گیا ہو۔ اس گائیڈ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے یہ آج تک راز ہے۔ ابراہیم نے جب واپس اسلام آباد آ کر مجھے یہ سب سنایا تو مجھے بھی تجسس ہوا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پرانی کتابیں نکالی، علماء سے پوچھا تو معلوم ہوا زغل کے بارے میں۔ اس طرح کی ایک مخلوق کا ذکر ایک کتاب عجائب المخلوقات میں صاحب الظلال اور ترکستانی صوفیوں کے مطابق زمین کے قیدی کے نام سے ملا۔ یہ مخلوق پہاڑوں کے دامن میں ایسی جگہ رہتی ہیں جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ یہ بھی روایت ملی کہ اس مخلوق کو زمین کے اندر قید کر دیا تھا، کہ ان کی طاقت و علم جنات سے بھی زیادہ تھا۔
اور وہ انسانوں کے لیے خطرناک ہو گئی تھی۔